جس کو نیکی کر کے خوشی ہوئی اور برائی کر کے پریشانی ہوئی وہ مومن ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ مشکلیں آئیں گی اور چلے جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ جب بات آپ کی عزت نفس پر پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہے تمہاری برباد کے لیے کافی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں، آخر ایک ایک کر کے سب نہیں چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں کی، والدین کی عزت کرے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں سے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کریں اور جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کریں۔ یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ کریم کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ مت سوچئے کہ ہم بہت نیک ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اکثر اوقات اچھا لگتا ہے سب کچھ جان کر بھی انجان بنتے رہنا اور دوسرے شخص کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہم کو بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ آپ کے مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو دیکھتے ہوئے بھی کچھ کرتے نہیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جاؤ تو کنارہ کر لو، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی جو آپ کو ان دیکھے انسانوں کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔